فرمایا والذین یتوفون منکم، اور وہ جو وفات کر جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جائیں بیویوں کو، یتربصنا، تو بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن، فاذا بلغن اجلہن، پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مقررہ مدت تک، یعنی کہ اجل کہتے ہیں کوئی مقررہ میعاد کو، مقررہ مدت کو۔ یقیناً انسان کے مرنے کا بھی ایک مقررہ وقت ہے، اس لیے موت کو بھی اجل کہا جاتا ہے، اور عدت کی جو مقررہ مدت ہے اس کو بھی یہاں پر اجل کہا، اور بلغنا سے مراد پہنچنا، مکمل کرنا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ پہنچ جائیں اپنی مقررہ مدت کو، مقررہ مدت کیا بیان کی پیچھے؟ 4 مہینے 10 دن، جب وہ پہنچ جائیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، اس چیز میں جو وہ عورتیں اپنے لیے کریں معروف طریقے سے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی جانتا ہے، باخبر ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ یہاں بیوہ کی عدت کو بیان کیا۔ میں ایک دفعہ آپ سب کو ریکال کرنے کے لیے پوچھتا ہوں تاکہ مجھے معلوم رہے کہ میں نے ابھی چند دن پہلے طلاق والی عدت کا بیان کیا تھا کہ جو طلاق والی عورت ہے وہ کتنی عدت گزارے گی؟ میں نے عرض کیا تھا 3 حیض۔ طلاق والی کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض ہے۔ بیوہ کی عدت یہاں کتنی بیان ہوئی؟ 4 مہینے 10 دن۔ پھر سورہ طلاق کے ریفرنس سے میں نے بیان کیا تھا جو پریگننٹ عورت ہے اس کی کیا ہے؟ وضع حمل ہے، ڈیلیوری اس کی عمل ہے۔ وہ عورت جس کو حیض نہیں آتا، یعنی 55 سال سے بڑی عمر کی عورت ہے، یا نابالغہ ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے حیض نہیں آ رہا، تو وہ عدت کتنی گزارے گی؟ 3 مہینے۔ وہ بھی سورہ طلاق کے اندر ہم نے بیان کیا تھا۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور چیز جو بیان کی تھی سورہ احزاب میں، کہ وہ خاتون جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، نہ خلوت صحیحہ ہوئی ہو، اور رخصتی کے بغیر، میاں بیوی کے فزیکل ریلیشن کے بغیر اگر طلاق ہو جاتی ہے تو فرمایا اس کی عدت کتنی ہے؟ اس کی عدت ہے ہی نہیں۔ یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت نمبر 234 ہے اور عدت کا بیان ہے۔ فرمایا والذین یتوفون منکم، اور وہ جو وفات کر جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور وہ چھوڑ جائیں بیویوں کو، تو یہ تربصنا، تو بیویوں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن، فاذا بلغن اجلہن، پس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مقررہ مدت تک، یعنی کہ اجل کہتے ہیں کوئی مقررہ میعاد کو، مقررہ مدت کو۔ یقیناً انسان کے مرنے کا بھی ایک مقررہ وقت ہے، اس لیے موت کو بھی اجل کہا جاتا ہے، اور عدت کی جو مقررہ مدت ہے اس کو بھی یہاں پر اجل کہا، اور بلغنا سے مراد پہنچنا، مکمل کرنا۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب وہ پہنچ جائیں اپنی مقررہ مدت کو، مقررہ مدت کیا بیان کی پیچھے؟ 4 مہینے 10 دن، جب وہ پہنچ جائیں تو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، اس چیز میں جو وہ عورتیں اپنے لیے کریں معروف طریقے سے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی جانتا ہے، باخبر ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ یہاں بیوہ کی عدت کو بیان کیا۔ میں ایک دفعہ آپ سب کو ریکال کرنے کے لیے پوچھتا ہوں تاکہ مجھے معلوم رہے کہ میں نے ابھی چند دن پہلے طلاق والی عدت کا بیان کیا تھا کہ جو طلاق والی عورت ہے وہ کتنی عدت گزارے گی؟ میں نے عرض کیا تھا 3 حیض۔ طلاق والی کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض ہے۔ بیوہ کی عدت یہاں کتنی بیان ہوئی؟ 4 مہینے 10 دن۔ پھر سورہ طلاق کے ریفرنس سے میں نے بیان کیا تھا جو پریگننٹ عورت ہے اس کی کیا ہے؟ وضع حمل ہے، ڈیلیوری اس کی عمل ہے۔ وہ عورت جس کو حیض نہیں آتا، یعنی 55 سال سے بڑی عمر کی عورت ہے، یا نابالغہ ہے، یا کسی بیماری کی وجہ سے حیض نہیں آ رہا، تو وہ عدت کتنی گزارے گی؟ 3 مہینے۔ وہ بھی سورہ طلاق کے اندر ہم نے بیان کیا تھا۔ اور اس کے حوالے سے ایک اور چیز جو بیان کی تھی سورہ احزاب میں،
کہ وہ خاتون جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، نہ خلوت صحیحہ ہوئی ہو، اور رخصتی کے بغیر میاں بیوی کے فزیکل ریلیشن کے بغیر اگر طلاق ہو جاتی ہے تو فرمایا اس کی عدت کتنی ہے؟ اس کی عدت ہے ہی نہیں۔ تو پچھلے میں تمام عدتوں کو بیان کر چکا ہوں، یہاں پر اسپیشلی آیت نمبر 234 یعنی 234 میں اللہ رب العزت نے بیوہ کی عدت کو بیان کیا ہے کہ بیوہ کتنی عدت گزارے گی؟ 4 مہینے 10 دن۔ سید اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں یہ مسئلہ لکھا کہ 4 مہینے 10 دن کس طرح کاؤنٹ کریں۔ ایک عورت کا شوہر انتقال کرتا مہینے کے مڈ میں، چاند کی 14 تاریخ ہے، 15 تاریخ ہے یا پھر 16 تاریخ ہے، تو اب کتنے دن عدت گزارے گی؟ وہ کاؤنٹ کیسے کریں گے؟ تو سید اعلیٰ حضرت نے مسئلہ لکھا کہ اگر کسی عورت کا شوہر چاند رات کو یا پہلی تاریخ کو انتقال کر جائے تو اب اس کو کس طرح عدت گزارے گی کہ وہ ہر مہینے کا چاند دیکھے، اور چاند دیکھ کر جو پھر 3 مہینے گزرنے کے بعد جو 10 دن بچیں وہ 10 دن گزارنے کے بعد اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ لیکن اگر چاند رات نہ ہو اور پہلی تاریخ نہ ہو، دوسری، تیسری، چوتھی مہینے کی کسی بھی تاریخ پر انتقال ہوا چاند رات اور پہلی تاریخ کے علاوہ، تو اسے 130 دن مکمل کرنے، یعنی کہ وہ ہر مہینے کو 30 دن کا مانے گی تو 30 + 30 + 30 + 30 کتنا ہوگا؟ 120، یعنی 4 مہینے کے 120 دن اگر 30 کے لگائیں اور پھر 10 دن اور پلس کر لیجئے تو یہ 4 مہینے 10 دن۔ تو بعض اوقات اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت بیوہ کی عدت ہے، کتنے دن گزارے، کس دن اٹھے، 4 مہینے 10 دن کب ہوں گے؟ تو یہ مسئلہ یاد رکھ لیجئے آسانی کے لیے، چاند رات کو یا پہلی تاریخ کو انتقال ہوا تو مہینہ کاؤنٹ کرے گی، مہینہ ٹو مہینہ، اب چاہے مہینہ 29 کا ہو چاہے مہینہ 30 کا ہو، چاند دیکھتی جائے، 4 مہینے دیکھے اور پھر وہ 10 دن گزرے تو 10ویں دن کی مغرب کے تک جو ہے اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ پھر ہمارے ہاں الگ الگ روایات بنی ہوئی ہیں کہ جب عدت سے اٹھتے ہیں تو کوئی مسجد کے گیٹ کے سامنے لے کے چلے جاتا ہے، کوئی قبرستان لے جاتا ہے، کوئی مزار شریف پہ لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کا جو ہے کوئی شریعت نے اس کو واجب وغیرہ نہیں کہا۔ عدت کے جب ایام مکمل ہو گئے اب اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ استغفار کرے، اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کرے، اپنے مرحوم کے لیے مغفرت کے دعا کرے، یہ سارے معاملات کرے۔ کوئی اس میں شریعت نے یہ نہیں کہا کہ عورت کی عدت مکمل ہو تو اس کو مسجد کے گیٹ کے پاس لے کر جاؤ یا کسی مدار پر لے کر جاؤ، یہ شریعت نے اس حوالے سے کوئی ہمیں حکم نہیں ارشاد فرمایا۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ 4 مہینے 10 دن میں کرے کیا؟ ایک تو کام یہ اپنے آپ کو روکے رکھے نکاح سے، یعنی 4 مہینے 10 دن کے اندر نکاح کرنا حرام ہے۔ دوسری چیز جو حدیث شریف بیان کرتی ہے، امام بخاری نے اس کو نقل کیا کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، فرماتی ہیں کہ کسی عورت کے لیے کسی بھی شخص کا سوگ کرنا 3 دن سے زیادہ جائز نہیں، سوائے اس عورت کے کہ جس کا شوہر انتقال کر جائے، اس کے لیے سوگ کے دن 4 مہینے 10 دن ہے۔ تو سوگ کرنا واجب ہے۔ اب سوگ کسے کرنا؟ بناؤ سنگھار کرنا، عورت کا عدت کے ایام میں اپنے آپ کو بنانا سنوارنا، شوق کلر کے جو کلرز ہوتے ہیں، شوکنگ کلر جس کو کہہ لیں آپ، جس میں اٹریکشن زیادہ ہوتی ہے، اس طرح کے کپڑے پہننا، یعنی جس چیز کو آپ زینت کہتے ہیں، بناؤ سنگھار جس کو کہتے ہیں، وہ کسی بھی انداز سے اپنایا جائے، عدت کے اندر ایسا کرنا جائز نہیں، عورت گنہگار ہو جائے گی۔ تو اس لیے شریعت نے ان 4 مہینے 10 دن کے اندر اس پر پابندی رکھی ہے کہ وہ بہت سادگی کے ساتھ ان 4 مہینے 10 دن کو گزار دے، اگر وہ اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کرتی ہے اور کہ اس وجہ سے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں تو یہ ناجائز کام ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ سنیے کہ کیا عدت کے اندر عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے جو بیوہ کی عدت ہے اس میں مسئلہ علماء نے یہ لکھا ہے، فقہا نے، کہ اگر بیوہ یہ دیکھے کہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور کوئی اور کمانے والا نہیں، کوئی اور ایسا بندہ نہیں ہے جو فیملی کو ٹیک کیئر کرے گا، تو بیوہ کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ دن میں جا سکتی ہے باہر اپنی ضروریات کی چیز کو لانے کے لیے، اور رات مگر اسے اپنے گھر میں گزارنی ہوگی، رات واپس اپنے گھر پر آ کر گزارے۔ جس طریقے سے مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ یہاں پر ہے، یہاں پر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ نہ کرے، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیوہ عورت ہے اور جاب کر رہی ہے، جاب پر نہیں جائے گی، جاب ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کوئی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کے مورگیج، اس کی یوٹیلیٹی بلز وغیرہ پورے کرے۔ اب 4 مہینے 10 دن اگر وہ گھر پر بیٹھی تو جاب بھی گئی،
بچوں کے لیے اور مسائل ہوں گے، کون کھلائے گا، کون پلائے گا، مورگیج کون بھرے گا، یہ تمام چیزیں جو بلز ہوں گے یہ کون بھرے گا. تو اب اس صورت کے اندر اس کی مجبوری ہو گئی کہ کوئی اس کو ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے. تو اس صورت کے اندر ایسی بیوہ عورت رات اپنے گھر گزارے گی، اور جو لمیٹڈ ٹائم ہے جاب کا بھی، جو لمیٹڈ ٹائم ہے کسی مجبوری کے تحت باہر نکلنے کا، بس وہ اپنی مجبوری کے تحت کام کر کے فوراً گھر پر آئے. ایسا نہیں کہ شریعت نے چھوٹ یہاں دی ہے تو وہ پھر رات وہیں سے ریسٹورنٹ نکل جائے، وہیں سے شاپنگ کے لیے نکل جائے، مالز میں بہت زیادہ وقت لگا رہی ہو. جتنی حاجت ہے، جتنی ضرورت ہے، اتنی ہی دیر، اتنی ہی معاملات کے اندر وہ باہر جا سکتی ہے. لیکن طلاق والی کے لیے یہ اجازت نہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ بیوہ کا ٹیک کیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن جب طلاق والی اپنی عدت گزار رہی ہوتی ہے تو شریعت نے عدت کے اندر اندر اس کی تمام اخراجات کی ذمہ داری اس کے سابقہ شوہر پر ڈالی. یہ تو ہمارے یہاں ایک کلچرل معاملہ ہے کہ ہم جو طلاق والی ہوتی ہے، یا بعض اوقات تو اب اس طرح ظلم کرتے ہیں لوگ کہ بیوہ کو بھی گھر سے نکال دیتے ہیں جیسے شوہر کا انتقال ہوتا ہے. حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بیوہ ہو یا طلاق والی ہو، وہ عدت جو گزارے گی وہ گزارے گی اپنے شوہر کے گھر پر. یعنی طلاق کی عدت بھی ماں باپ کے گھر پر نہیں گزرے گی. طلاق کی عدت بھی جو گزرنی ہے وہ گزرنی ہے شوہر کے گھر پر. بیوہ کی جو عدت گزرنی ہے وہ گزرنی ہے شوہر کے گھر پر. تو سسرال والوں کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کا شوہر انتقال کر جائے تو فوراً اسے گھر سے نکال دیں، بلکہ اس کا حق ہے کہ وہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ شوہر کے گھر کے اندر گزارے. اب چوتھی بات یہ آتی ہے کہ گھر سے باہر نکل تو نہیں رہے، کچھ لوگ ہیں ٹیک کیئر کرنے والے. یہ تو ایک کنڈیشن میں نے بیان کی نا کہ بیوہ لیکن رات گھر پہ گزارے، دن میں جاب کر سکتی ہے، اپنے بچوں کے لیے گروسری وغیرہ لا سکتی ہے. ایک چیز یہ کہ لوگ فائنینشلی سپورٹ کرنے والے موجود ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں، اس پہ موجود ہیں کہ جو اس کے ٹیک کیئر کریں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ اتنی بیمار ہو جاتی ہے کہ اس کا ہاسپٹل جانا ضروری ہو جاتا ہے. ڈاکٹر گھر پر آ نہیں سکتا، آ بھی جائے گا تو اس طرح ٹریٹمنٹ ہو نہیں پائے گی. تو اس صورت کے اندر بھی علماء نے، فقہاء نے اجازت دی ہے کہ عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے، اپنا علاج کروانے کے لیے ہاسپٹل وغیرہ بھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ 5ویں بات یہ ہے کہ اگر وہ شوہر کے گھر پر عدت گزار رہی ہے لیکن شوہر کے گھر پر وہ اکیلی ہے، یا شوہر کے گھر پر جہاں اس کو عدت گزارنی ہے وہ اکیلی ہے، کوئی ہے نہیں، جان کا، مال کا، عزت کا اس کو خطرہ ہے، تو اگر وہ کہیں موو آن کرنا چاہے، موو آؤٹ کرنا چاہے، وہ چاہتی ہے کہ میں یہاں سے نکل کر اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤں، تو اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر تو جانا جائز نہیں ہے. لیکن 1 مہینہ گزار لیا اس نے عدت کا اور چاہ رہی ہے ابھی تو 3 مہینے 10 دن باقی ہیں، تو اب میں یہاں رہوں گی، یہاں علاقہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے، اور جانے آنے میں بہت ساری پرابلمز مجھے پیش آ رہی ہیں، اور اس صورت کے اندر الزام لگنے کا بھی خدشہ ہے کہ میں اکیلی عورت ہوں. تو ان تمام صورتحال کے پیش نظر اگر وہ اپنے بھائی، اپنی بہن یا کسی بھی محرم کے گھر پر عدت گزارنے کے لیے نکلنا چاہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی ہے. جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے ایک مسئلہ مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ وہ آسٹن کے اندر وہ خاتون تھیں اور ان کے گھر والے سارے یہاں رہتے تھے، وہاں کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں تھا، تو شوہر کے ساتھ وہ وہاں رہتی تھی. تو مسئلہ پوچھا گیا تو میں نے ان سے یہ بات کی کہ اگر وہاں پر آسٹن میں ہی کوئی ٹیک کیئر کرنے والا موجود ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آسٹن کے اندر ہی اپنی پوری عدت مکمل کریں. لیکن اگر وہاں کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی میڈیکلی طور پر بھی وہ بیمار رہتی ہیں، تو اگر کوئی بندہ ان کے دوائی وغیرہ کے معاملات کرنے والا نہیں ہے تو اگر وہ آسٹن سے ڈیلس آنا چاہیں کہ فیملی والے زیادہ موجود یہاں پر ہیں اور زیادہ آسانی سے وہ ان کی ٹیک کیئر کر سکیں گے اور وہ ساری مجبوریاں اور ساری معاملات ان کے ڈیلس میں آ کے پورے ہو جائیں گے، تو شریعت نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ مجبوری کے تحت بھی بیوہ اپنی عدت کے اندر ٹریول بھی کر سکتی ہے. لیکن ہمیشہ یاد رکھیے مجبوری کے تحت کر سکتی ہے، لیکن یہ مجبوریاں نہ ہو تو فضول میں ادھر ادھر جانا جائز ہی نہیں ہے بیوہ کا. پھر آگے فرمایا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب یہ 4 مہینے 10 دن کی عدت پوری کر لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اس میں جو یہ کریں اپنے آپ کے لیے معروف طریقے سے. اس سے مراد یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد اگر کوئی بیوہ اپنا نکاح کرنا چاہ رہی ہے، باہر کسی ضرورت کے تحت جانا چاہ رہی ہے، بناؤ سنگھار کرنا چاہ رہی ہے، تو اب گھر والوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس سے روکیں. کبھی انتقال کیے ہوئے تو سال نہیں ہوا، ابھی تو 6 مہینے نہیں ہوئے، تم نے یہ لباس پہن لیا، تمہیں تو ابھی یہ لباس پہننا نہیں چاہیے، تمہیں تو اس طرح بال بنانا نہیں چاہیے، تمہیں اس طرح تیار نہیں ہونا چاہیے. تو جو شریعت نے
کہا تھا تیار نہیں ہونا، بناؤ سنگار نہیں کرنا، وہ 4 مہینے 10 دن ہے، 4 مہینے 10 دن ہو گئے۔ اب اگر کوئی عورت تیار ہوتی ہے، زینت اختیار کرتی ہے، بناؤ سنگار کرتی ہے، تو اب تم پر یہ لازم نہیں ہے کہ تم اس کو ٹوکو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی 6 مہینے بعد، 5 مہینے بعد یا عدت کے فوراً بعد اگر نکاح کر لیتی ہے تو اس پر بھی تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس کو ٹوکو کہ تمہیں شوہر کی ابھی قبر کی مٹی جو ہے وہ سوکھی نہیں ہے اور تم نے دوسری جگہ نکاح کر لیا۔ یہ ہمارے ہاں کلچرل بڑی خرابیاں ہیں کہ اگر کوئی بیچاری بیوہ 45 یا 50 سال کی عمر میں بیوہ ہو جائے اور بیوہ ہونے کے بعد اب وہ نکاح کر لیتی ہے عدت گزرنے کے بعد، تو پھر ہمارا معاشرہ اس پر تنقید کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کو کس نے حق دیا عورت پر تنقید کرنے کا؟ قرآن تو یہ کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، کہ جو تم میں بیوہ ہیں ان کا نکاح کرواؤ، تاکہ معاشرے کے اندر بے حیائی نہ پھیلے، برائی نہ پھیلے۔ جب آپ نکاح پر تنقید کرتے ہیں، نکاح کو مشکل بناتے ہیں، تو پھر حرام کے راستے آپ آسان کر دیتے ہیں۔ یقیناً ایک خاتون ہے یا ایک مرد ہے جس کی بیوی انتقال کر گئی ہے، ایک عورت ہے جس کا شوہر انتقال کر گیا، یقیناً اللہ نے ان کو پاس جو ہے کچھ چیزیں رکھی ہیں، فیکٹرز رکھے ہیں جس کی وجہ سے انہیں ضرورت اپنی پوری کرنی ہے۔ اللہ نے ایک حلال طریقہ انہیں عطا فرمایا۔ اللہ نے 4 مہینے 10 دن کا ان کو پیریڈ دیا تھا رکنے کا، اب وہ رک گئے۔ تو اب معاشرے پر کلچر جو ہمارا بنا ہوا ہے، گھر والوں پر، وارثوں پر، یہ کسی پر بھی جو ہے وہ لازم نہیں ہوتا کہ اسے نکاح سے روکے۔ وہ اپنے نکاح کرنے میں آزاد ہے۔ جب شریعت نے اس کو آزاد رکھا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اس پر پابندی ڈالنے والے؟ تو دین نے بہت آسانی رکھی ہے۔ یہاں تو آپ یہ دیکھیں کتنی زیادہ فریڈم ہے عورت کے لیے، لیکن آپ دیکھیں کچھ مذاہب ایسے ہیں کہ جہاں پر تو بیوہ ہو جاتی تو ستی کروا دے، کیا کرتے تھے بھائی، شوہر بھی چلا گیا تم بھی چلی جاؤ، ساری عمر تم شادی نہیں کر سکتی، ساری عمر تمہیں جو ہے وائٹ لباس پہن کے رکھنا ہے۔ لیکن شریعت نے کتنا حصہ رکھا؟ 4 مہینے 10 دن بیوہ کے لیے رکھا، اور ایک عام آدمی کے سوگ کے لیے کتنا رکھا ہے؟ 3 دن رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے سنی وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کہ تم اشارتاً بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجو۔ خطبہ جو ہے، خطبہ اور خطبہ دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ یہ اس سے مراد ہوتا ہے باہم گفتگو کرنا۔ جمعے کے اندر جو خطیب ہوتا ہے وہ پبلک سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو خطبہ کہتے ہیں۔ لیکن باہم گفتگو میں جب خاء کے نیچے زیر آئے گا، جو یہ آیا ہے خطبۃ النساء، تو یہاں خطبہ آئے گا اس معاملے میں کہ کسی عورت سے اپنے نکاح کے لیے بات کرنا، کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اشارتاً بیوہ سے عدت کے دوران نکاح کی بات کرو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم چھپاؤ اپنے دل کے اندر۔ یعنی کہ اگر کوئی بیوہ عدت گزار رہی ہے، 4 مہینے 10 دن کا پیریڈ ہے، تو شریعت نے حرام کیا ہے، ناجائز ہے کہ کوئی بندہ ڈائریکٹ جا کے کہے کہ بھئی تم جو ہے 4 مہینے 10 دن گزار لو، اس کے بعد میں تم سے نکاح کروں گا۔ نکاح کی بات کرنا ڈائریکٹلی کھلے الفاظ کے اندر 4 مہینے 10 دن کے اندر کرنا ناجائز ہے۔ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے گھر پر ابھی اس کے شوہر کو مرے ہوئے مہینہ گزرا ہے، آپ نے رشتہ بھجوا دیا، گھر والے مٹھائی وغیرہ لے کر پہنچ گئے۔ یہ جائز نہیں ہے، حرام کام ہے، قرآن نے اس کو جائز نہیں کہا، کیونکہ ایک وجہ ایک اس کا پچھلے شوہر سے تعلق رہا ہے، اور دوسری بات وہ جو پچھلا شوہر بھی تھا تمہارا مسلمان بھائی ہے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کے اندر آپس میں محبت و مودت کو رکھا، اور پچھلی یادوں سے عورت کو نکلنے کے لیے، عورت جذباتی ہوتی، تو پچھلی شوہر کی یادوں سے نکلنے کے لیے اس کو کم از کم ایک ٹائم فریم درکار ہے۔ ابھی اس کا شوہر کے انتقال ہوا ہے، 10 دن بعد کوئی اور نکاح کر لے گی تو کھیل بن جائے گا، عورت جو اس میں ٹول بن جائے گی کہ ابھی یہاں پر ہے، ابھی یہاں پر ہے۔ تو اللہ نے اس کے جذبات کا خیال کیا کہ وہ کئی سال اس نے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ گزارے، کچھ یادیں وابستہ ہیں، کچھ اس کے حقوق وابستہ ہیں، تو 4 مہینے 10 دن کا اس کو پیریڈ دیا کہ سوگ منائے، اپنے ذہن کو پہلے ایک طرف کر لے، تمام چیزیں جو اس کے دماغ کے اندر فرسٹریشن ہے وہ تمام کو دور کر لے، اور 4 مہینے 10 دن بعد جب اس سے صبر آ جائے، جو نارمل زندگی کی طرف وہ آ جائے، اب اس سے تم نکاح کی بات کر سکتے ہو۔ لیکن عدت کے دوران کیا کر سکتے ہو؟ ہاں، ارتم کا معنی ہوتا ہے تاریزن کلام کرنا۔ ارتم کا معنی کیا کہ اس طرح کی بات کرنا
جو ڈبل میننگ باتیں ہوں، جس کے اندر نکاح کا اشارتاً ذکر ہو، ڈائریکٹلی ذکر نہ ہو، اشارتاً ذکر نہ ہو۔ اشارتاً سے مراد کے علماء نے الگ الگ جملے لکھے، یعنی یہ پیغام بھجوائے کہ ہاں میں بھی جو ہے وہ اپنے لیے کوئی لڑکی ڈھونڈ رہا ہوں، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میں بھی نکاح کر لوں، میرا بھی ارادہ ہے کہ ایک ایسی عورت سے نکاح کروں جس میں یہ خصوصیات ہوں، اور وہ خصوصیات وہ یہ بیان کر رہا ہے جو اس سامنے والی خاتون میں موجود ہیں۔ تو ڈائریکٹلی تو نہیں کہہ رہا کہ میں تم سے نکاح کروں گا، لیکن اشارتاً اس تک یہ بات پہنچا رہا ہے کہ تم ہمدردی کی بات کیوں اللہ نے کی، کیونکہ 4 مہینے 10 دن میں عورت کو ہمدردی بھی چاہیے ہوتی ہے، اور عورت کے ذہن میں لامحالہ یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد میرا شوہر چلا گیا، وہی تمام میری ضروریات کو پوری کرنے والا تھا، میرے بچوں کو ٹیک کیئر کرنے والا تھا، اب 4 مہینے 10 دن بعد یہ میرے بچوں کو میں پالوں گی کیسے، اس معاشرے کے اندر میں سروائیو کروں گی کیسے؟ تو اگر کوئی ہمدردی کے طور پر اشارتاً اس تک بات پہنچانا چاہے کہ اس کو تسلی ہو جائے کہ فکر نہ کرے کہ کوئی نہ کوئی 4 مہینے 10 دن بعد جب عدت گزر جائے گی کوئی نہ کوئی ٹیک کیئر کرنے والا موجود ہے، تو اس صورت کے اندر اللہ نے کہا ہاں اسے تاریزن یعنی زو معنی لفظوں کے اندر آپ نکاح کا پیغام جو ہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن زو معنی ہو یا او اکننتم فی انفسکم، یا پھر تم نے اپنے دل میں یہ بات رکھی ہو۔ اب یہ بات ہو رہی ہے صحابہ کرام کے لیے کہ بیوہ سے شادی کرنے کا ارادہ کرنا دل میں۔ اب صحابہ کرام علی مردوان پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان کے دل میں یہ بھی بات آئی کہ جب ڈائریکٹلی نکاح کا پیغام بھیجانا گناہ ہے تو بیوہ کے لیے یہ خیال بھی آنا کہ یار میں اس سے نکاح کروں، کہیں یہ تو گناہ نہیں ہے؟ تو اللہ فرمایا اوکنن، کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ تمہارے ذہن میں تمہارے دل میں یہ ارادہ ہو کہ تم بیوہ سے نکاح کرو گے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ آیت نمبر 235 ہے سورہ بقرہ کی، اس آیت میں بیوہ سے نکاح کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی بیوہ سے نکاح کرنا معیوب نہیں ہے، بلکہ بیوہ سے نکاح کرنا بڑی اچھی بات ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر استغفر اللہ طلاق والی سے اور بیوہ سے نکاح کرنے کو لوگوں نے عیب سمجھ لیا، استغفر اللہ۔ اور پھر یہ دور تو وہ پرفتن دور ہے کہ بیوہ اور طلاق والی سے نکاح کرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن حرام رشتہ رکھنے سب چاہتے ہیں، غلط نگاہ اس پر رکھیں گے، اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائیں گے، اس کے بچوں کو، اب ظاہر بات ہے بیوہ ہو گئی ہے کوئی اس کے بچوں کو پالنے والا نہیں، تو بڑے بڑے ایسے لوگ کہ جو عمر کے آخری حصے میں، ایسے لوگ کہ جن کو اللہ نے مال دیا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کو بھی ضرورت ہے میرے مال کی اور اس کو اپنے بچوں کی فیملی کی ضروریات پوری کرنی ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، اس بیچاری بیوہ کا یہ طلاق والی کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں۔ ارے خدا کے بندو، اگر تمہیں پسند آ ہی گئی ہے تو اللہ نے رکھا نا اصول، نکاح کرو اس سے، اس تک کہو کہ بھائی مجھے آپ اچھی لگتی ہیں تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ نکاح عدت کے بعد کہہ سکتے ہو، عدت کے اندر بھی چاہتے ہو کہ میں اس کو ہمدردی کے ساتھ اس کو ٹیک کیئر کر لوں، مجھے اس کے بچوں کا خیال ہے، مجھے اس کا خیال ہے، تو عدت کے دوران ہی اشارتاً نکاح کا پیغام بھجوا دو۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں، آپ اس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ معاشرے کا ایسا مکروہ اور بھیانک چہرہ ہے کہ بیوہ سے حرام رشتہ، اس سے فائدہ اٹھانا سب چاہتے ہیں، نکاح کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ تو قرآن کریم نے ہمیں یہ بیان کیا ہے کہ بیوہ سے نکاح کرنا ہے، طلاق والی سے بھی نکاح کر لینا ہے، بیوہ سے بھی نکاح کر لینا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او اکننتم، دل میں اگر تمہارا ارادہ ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اور اللہ جانتا ہے کہ تم اس کو بار بار یاد کرو گے، یعنی یہاں ذکر یذکرو کا معنی یاد کرنے کا ہو اور ذکر یذکرو کا معنی ذکر کرنے کا ہو، دونوں معنی لے سکتے ہیں، دونوں ترجمے علماء نے کیے کہ علیم اللہ انکم ستذکرونہن، اور اللہ جانتا ہے کہ ان قریب تم اپنے اس نکاح کا جو تمہارے دل میں خیال آ گیا ہے تم سے رہا نہیں جائے گا، تم اظہار کر دو گے، اللہ جانتا ہے تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی ہے علیم اللہ انکم ستذکرونہن، ایک بیوہ تمہیں پسند آ گئی اور وہ خاتون کی عادتیں اچھی لگتی ہیں، اس کا چہرہ تمہیں اچھا لگتا ہے، تمہیں پسند آ چکی ہے، تو بار بار تمہارے دل میں اس سے نکاح کرنے کا خیال آئے گا، اللہ جانتا ہے۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ اصول شریعت کے مطابق نکاح کا پیغام بھی بھیجنا ہے، تو اصول کے مطابق، لیکن اللہ کہہ رہا ہے لیکن جب عدت چل رہی ہے وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، فرمایا اللہ نے کہ ان سے دوران عدت نکاح کا خفیہ وعدہ وغیرہ نہ کرو،
یعنی ایسا ہو کہ نکاح کے اندر خفیہ طور پر، عدت کے اندر خفیہ طور پر تعلقات بنا لی، کیونکہ اس سے دو خرابیاں آئیں گی۔ ایک خرابی تو یہ کہ اس بیوہ کی عزت جو ہے وہ داغدار ہوگی، کوئی الزام لگا دے گا، تم تو نیک نیت سے سوچ رہے ہو کہ بھئی میں 5 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، سال بعد اس سے نکاح کر لوں گا، لیکن جب لوگ تمہارے انوالومنٹ دیکھیں گے اور تمہارے معاملات دیکھیں گے عدت کے دوران ہی، تو اس کی ذات پر، عورت کی ذات پر دھبا یہ لگے گا کہ دیکھو شوہر کو مرے ہوئے دن نہیں گزرے اور یہ کسی اور مرد کے ساتھ معاملہ چلا رہی ہے۔ تو ایک تو اس کی عزت کو اللہ نے بچایا یہاں پر۔ دوسری چیز یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں خاندان میں، دیکھتے ہیں کہ جب کسی امیر آدمی کی بیوی کا انتقال ہو گیا اور دیکھتے ہیں کہ اس کے حصے میں بہت پراپرٹی آ گئی ہے، تو چند جو خاندان کے اندر یا علاقے میں یا معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کمانے کا شوق نہیں ہوتا اپنے بل پر، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ نکاح کسی ایسی جگہ کر لیں کہ جہاں پر اچانک سے دولت اور مال و دولت آ جائے۔ تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیوہ کو بہلاتے ہیں، پسلاتے ہیں، اور اس لوگ یقیناً وہ جذبات میں ہوتی ہے، اس کو اپنے چنگل میں لے آتے ہیں اور کوئی نکاح وغیرہ کے معاملات سائن کر لیں یا کوئی وعدہ کر لیں، کوئی عہد و پیمان کر لیں، اور ان کی انٹینشن دل میں کیا ہو کہ ایسا نہ ہو کہ جب 4 مہینے 10 دن بعد اس کی گزر جائیں اور یہ باہر نکلے، اس کی سوسائٹی کو دیکھے، اس کا مائنڈ چینج ہو جائے، اس کو اچھا برا بھلے کی تمیز ہو جائے اور مختلف آپشن اس کے پاس موجود ہوں، تو اس میں اچھے والے آپشن کو یہ چوز کر لیں، تو وہ کیا چاہیں گے کہ نکاح عدت کے دوران ہی اس کو بہلا پسلا کر اس سے وعدہ وغیرہ کر لیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تمہارے دل کے حال جانتا ہے کہ تمہاری نیت کیا ہے اس بیوہ سے شادی کرنے کی، اس کو محبت دینا ہے، پیار دینا ہے، خلوص دینا ہے، یا اس کے سابقہ شوہر کی دولت پر قبضہ کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہا لیکن الا ان تقولوا قولا معروفا، یہ چھپ چھپا کے معاملات نہ کرو، بلکہ الا ان تقولوا، عدت کے دوران کوئی چھپ چھپا کے معاہدہ نہ ہو، نہ نکاح کا ڈائریکٹلی پیغام ہو، لیکن ہاں الا ان تقولوا قولا معروفا، عدت گزر جائے اس کے بعد وہ بات کہو جو معروف ہو، یعنی اس طریقے سے شریف لوگ رشتہ بھجاتے ہیں، شریف لوگ شادیاں کرتے ہیں، جس طرح ایک اچھے کلچر میں اچھے خاندان جو شادیاں کرتے ہیں، نکاح کے پیغام بھجواتے ہیں، باقاعدہ بیوہ سے بھی اس طریقے سے ہی شادی کرو۔ ایسا نہیں کہ ایک کواری سے شادی الگ طریقے سے کرنی ہے اور بیوہ سے الگ کرنی ہے۔ معروف جو طریقہ، جس طریقے سے کواری عورت سے شادی کی جاتی ہے اس کو عزت دی جاتی ہے، اس طرح اگر تم بیوہ سے بھی شادی کر رہے ہو، نکاح کا پیغام بھیج رہے ہو تو عدت کے بعد، تو وہ بھی بالکل باقاعدہ اس طریقے سے جس طرح کسی عورت کو عزت دی جاتی ہے معروف طریقے سے، اسی طریقے سے وہ بات کہو۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ، اور عزم نہ کرو عقدۃ النکاح، نکاح کی عقدہ باندھنے کا۔ عقدہ کہتے ہیں گرا کو، گٹھان کو۔ یہاں عقدۃ النکاح سے مراد کیا؟ اللہ نے نکاح کو باندھنے کا، گٹھان لگانے کی کس کے ہاتھ میں اتھارٹی دی ہے؟ مرد کے۔ فرمایا اور نہ عزم کرو نکاح کی گٹھان کو باندھنے کا، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ وہ عورت مکمل کر لے کتاب اجلا، اس مقررہ عدت کی مدت کو جو اللہ نے کتاب میں لکھی ہے۔ کتاب میں کیا لکھی ہے؟ 4 مہینے 10 دن۔ جب تک وہ نہ کر لے اپنی عدت کو مکمل، اس وقت تک اس سے نکاح نہ کرو۔ اس وجہ سے فقہاء نے فتویٰ دیا کہ اگر کسی عورت نے دوران عدت نکاح کر لیا تو نکاح نہیں ہوا، انہیں ان کے درمیان جدائی کروائی جائے گی، اور دوبارہ عدت ختم ہونے کے بعد نکاح جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ 2-3 مہینے حضرت میرے گزر چکے ہیں، میں نے تو عدت کی نہیں، تو کیا میں اب دوبارہ سے عدت کروں؟ تو اس کا مسئلہ یہ بتایا جائے گا کہ جس دن شوہر کی سانس نکلی عدت اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی، تو جو 3 مہینے گزر گئے، اگرچہ تم نے عدت کی نہیں ہے لیکن وہ ٹائم فریم کنٹینیو ہوئے، چل رہا ہے، تو اب کتنا مہینہ بچے؟ 1 مہینے 10 دن بچے، تو 1 مہینے 10 دن عدت کر لو۔ اس کے علاوہ آج کل یہ بھی معاشرہ آ گیا ہے کہ خواتین جدید دنیا میں بہت سی عدت بھی نہیں کر رہی ہوتی، عدت کے معاملات، عدت معاذ اللہ شریعت پر عمل ہی نہیں کر رہی ہوتی۔ تو اگر اس کے سرپرست ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کے والدین ہیں، اگر وہ عدت نہیں کرے گی تو ماں باپ اور اس کے سرپرست، اس کے بھائی بہن سب گناہگار ہوں گے اس کے عدت نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ جو پچھلی آیت گزری اللہ نے کہا
تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ 4 مہینے 10 دن مکمل کر لیں، اور 4 مہینے 10 دن مکمل کرنے کے بعد اب اگر وہ باہر نکلتی ہیں ضرورت کے تحت، نکاح کرتی ہیں ضرورت کے تحت، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے 4 مہینے 10 دن کے بعد۔ تو اس کا دوسرا رخ کیا ہوا کہ 4 مہینے 10 دن کے اندر کرتی ہیں تو گناہ ہے، 4 مہینے 10 دن بعد کرتی ہیں تو گناہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ نے کہا گناہ نہیں ہے 4 مہینے 10 دن بعد، تو یہ آٹومیٹیکلی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ 4 مہینے 10 دن کے اندر اگر وہ ایک کام کرتی ہیں جو عدت کے معاملات کے خلاف ہوتا ہے تو بھائی بھی گنہگار ہے، ماں باپ بھی گنہگار ہیں، جو سرپرست ہیں، جو والی ہیں، اگر وہ چاچا کے انڈر میں ہے تو چاچا بھی گنہگار ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ نے احکام بیان کیے، پھر اللہ آیت مکمل ہوتی ہے، فرماتا وَعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں چل رہا ہے۔ تم بیوہ سے شادی کیوں کر رہے ہو؟ تم بیوہ سے قریب کیوں جا رہے ہو؟ تمہاری نیت کیا ہے؟ غلط نیت ہے کہ اچھی نیت ہے؟ یہ جان لو کہ معاشرہ اگرچہ جانے نہیں، بعض اوقات کچھ لوگ یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ بیوہ کی مدد کر رہے ہیں، اس کے لیے، اس کے بچوں کے لیے گفٹ لے کر جا رہے ہیں، لیکن تمہاری نیت کیا ہے؟ اگرچہ معاشرہ تمہاری نیت کو نہیں جانے گا، لیکن اللہ ہے جو تمہاری نیت کو جانتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تو جان لو کہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے نفسوں میں ہے۔ فَاحْذَرُوا، تو تمہیں ڈرنا چاہیے، ڈرو اللہ سے اگر تمہاری غلط نیت ہے۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا ہے اور حلیم ہے۔ یہاں حلیم سے مراد کیا ہوئی کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے یا آپ کو پتا ہے کہ فلاں آدمی کا ارادہ غلط ہے اور پھر بھی اس پر عذاب نہیں آ رہا، پھر بھی وہ پھنس نہیں رہا، تو اللہ نے حلیم کہہ دیا، فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ حلیم کا معنی ہوتا ہے حلم والا، تحمل والا، یعنی عذاب دینے میں اللہ جلدی نہیں کرتا، اللہ تحمل رکھتا ہے، اللہ حلیم رکھتا ہے، اللہ چھوڑ دیتا ہے، اب بھی راستے پر آ جائے، اب بھی راستے پر آ جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک چور کو لایا گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور کی جو سزا تھی معین، ہاتھ کاٹ دینا، اس چور کو وہ سزا کا حکم دیا۔ تو اس چور نے کہا حضور مجھے بخش دیا جائے، کیونکہ میں نے تو جو ہے وہ پہلی مرتبہ یہ گناہ کیا، اور اس سے پہلے میں نے یہ گناہ نہیں کیا، میں نے تو پہلی دفعہ کیا، تو تجربہ بھی نہیں تھا، پھنس گیا میں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے تناظر میں جو اللہ کا لفظ حلیم ہے، اس حلیم کے تناظر میں حضرت عمر نے دیکھیں کیا جملہ کہا، اللہ اکبر، فرمایا اللہ حلیم ہے، اللہ تعالیٰ جلدی پکڑ نہیں کرتا ہے، اللہ چھوٹ دیتا ہے۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ تو نے پہلی دفعہ کیا ہو اللہ نے تجھے پھنسا دیا، بلکہ اللہ آدمی کو بہت موقع دیتا ہے کہ اب بھی آ جائے، اب بھی آ جائے، اب بھی آ جائے، پکڑ کرنے سے پہلے۔ تو یہ تیرا پہلی دفعہ نہیں ہے، تو اس سے پہلے کئی مرتبہ کر چکا ہے، لیکن اللہ نے تجھے مہلت دی۔ اور جب بندہ مہلت پر مہلت پر مہلت پر فائدہ نہ اٹھائے اور اللہ کی راہ کی طرف نہ آئے تو پھر اللہ کی پکڑ آئی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ رکھے، ہم پر اپنے رحم و کرم کی بارش نازل فرمائے، اور جو اس کی غفور ہونے کی صفت ہے اس کا صدقہ، جو اس کے حلیم ہونے کی صفت ہے اس کا صدقہ اللہ ہماری مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔